زندگی کا جو ہے ہمارا جو ہے ماحول، ہمارے مذہبی ماحول کو ہم اپنے آپ کو پہچان لیں کہ ہمارے مذہب کے اندر نہ برتھ ڈے ہے، نہ ڈرتھ ڈے ہے، نہ میرج ڈے ہے، کوئی بات ایسی نہیں. اور اس لیے ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو شریک کرنا ایسا ہے جیسے کہ ظاہری طور پر اپنے مذہب میں اس چیز کو جو ہے کرنا ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی کرسچن لوگوں کے طریقوں کو ایڈ کرو، کرسچن لوگوں کے طریقے کو لے کر آؤ، تاکہ یہ چیز ہمارے حق میں جو ہے اچھا ہے، یہ چیز ہم پسند کرتے ہیں. جبکہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ ہمیشہ حضرت عمر فاروق خیر کے طلبگار تھے اور خیر کی چیز کے بڑے حرص مند ہوتے تھے. ایک مرتبہ جو ہے چند باتیں توریت انجیل کی اچھی باتیں مل گئی تو لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے لے کر آ کر جو ہے پڑھنے لگے. ان باتوں کہا کہ اللہ کے رسول بڑے اچھی باتیں ایک ہمارے ساتھی نے دی ہیں، آسمانی کتاب کی باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ کے سناتا ہوں. آپ پڑھنے لگے تو جو ہے باجو میں صحابی اور بھی تھے، غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ آپ کو پڑھنے لگے حضرت عمر فاروق، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوتا چلے گیا. پھر انہوں جو باجو میں بیٹھنے والے صحابی تھے، حضرت عمر فاروق تو پڑھنے میں مصروف ہیں اور وہ خیال میں ہے کہ میں اچھی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ اس خوشی میں ہیں. لیکن جو باجو میں بیٹھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو دیکھ لیا اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر بھاگ لیا. فوراً حضرت عمر فاروق کو کونے سے اشارہ کیا، کہا کہ دیکھتے نہیں کہ نبی کے چہرہ کیسے بدلتے چلے جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھا، جو تھا وہ جو لکھا ہوا اسے باجو میں پھینک دیے. کہا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا. آپ جو ہے اس جملے کو بار بار پڑھنے لگے، مرارا و تکرارا. حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ بار بار پڑھنے لگے کہ یہاں تک کہ کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر میں راضی ہوں، میرے نبی میرے حق میں رسول ہونے پر میں راضی ہوں، میرا مذہب دین اسلام ہونے پر میں راضی ہوں. اس بات کو حضرت عمر فاروق بار بار بولتے گئے. تو پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جو ہے اپنے آپ کی تبدیلی پیدا ہو گئی. اور پھر اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے اے عمر سن لو اچھی طرح سے کہ میں اس امت کے لیے جو ہے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ امت میرے حق میں جو امت ہونے کے حصے سے دی گئی ہے. اگر اب یہ میرے حالت میں ہوتے ہوئے موسیٰ بھی آئے نبی بن کر اور جو ہے تم ان کے جو ہے طریقے میں تم چلے جاؤ تو سمجھو کہ تم سب کے سب گمراہ ہو جاؤ گے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آسمانی کتاب کی باتیں تھی. وہ کون سی باتیں تھی؟ آسمانی کتاب کی باتیں تھی، اللہ کی جانب سے نازل ہوئی باتیں وہ آپ کے سامنے پڑھی جا رہی تھی. تو آپ کو پسند نہیں آئی یہ چیزیں کہ میرے رہتے ہوئے میرے اوپر نازل کیا ہوا قرآن مجید یہ جو ہے پڑھ کر مجھے سنایا جاتا. حالانکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے ابی ذرا قرآن پڑھ کے مجھے سناؤ. تو حضرت ابی جو ہے کانپنے لگے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر قرآن اترتا ہے کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں کہ میں جو ہے سننا چاہتا ہوں تم سے. بہرکہ ایک صحابی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے قرآن مجید کی آیتیں جو ہے انہوں نے پڑھنے لگی. تو جو ہے سورہ آل عمران کی آیتیں تھی وہ اس آیت پر انہوں نے پڑھنے پر آ کر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کہ کیسا معاملہ ہوگا کہ جب ہم نے آپ کو اپنی امت کے اور ان کی امت کے حق میں گواہ بنا کر آگے کھڑا کریں گے. آپ کو گواہ بنائیں گے اور آپ کی امت بھی دوسری امتوں کے حق میں گواہ بن کر آئے گی. تو یہ آیت چل رہی تھی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا رونے لگے. جیسی پڑھنے والے جو ہے حدیث کے الفاظ میں ایسے مفہوم ہے کہ پڑھنے والوں نے جو ہے بند کر دیا اپنے خراق کو، خالی خراق کو بند کر دیا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے متوجہ ہو گئے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی کیفیت عجیب تھی. تو آیت سے یہ واقعی سے بات سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو جو ہے پڑھنے کو کہہ رہے ہیں اور سننے کے اندر ایک عجیب کیفیت کو ظاہر کر رہے ہیں.
پھر آخرت کے منظر کو لا کر سامنے بھی لا رہے ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق جو سنا رہے تھے وہ کون سی چیزیں تھیں؟ یہ بھی آسمانی کتاب تھی، وہ بھی آسمانی کتاب تھی، باتیں تھی. لیکن یہ قرآن اللہ کے جانب سے آپ پر نازل ہوا، اور وہ باتیں بھی اللہ کے جانب سے دوسرے نبی پر نازل ہوئی تھی. لیکن وہ سلسلہ ختم ہو گیا، یہ سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے کا جاری کرنے والا میں ہوں، اور میرے سامنے کسی اور کی بات لا کے پیش کریں تو یہ بات ہی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں ہے، تو پھر طریقہ کیسے پسند آئے گا؟ ہمارے نبی نے ہم کو بہتر طریقہ دیا الحمدللہ. ہمارے نبی نے جو ہے ہمارے بچے پیدا ہوئے ہیں عقیقے کا طریقہ ہم کو دیے ہیں. ہمارے نبی نے ہم کو عقیقے کا طریقہ دیے. اس کو کون اس میں طریقہ دیا ہے؟ برتڈے کا طریقہ کون دیا؟ چھلے کا طریقہ کون دیا؟ چھٹی کا طریقہ کون دیا؟ یہ طریقہ کون بنایا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں کا عقیقہ بنایا ہے، چھلا تو نہیں بنایا، چھٹی تو نہیں بنایا. تو چھلا چھٹی وجود میں کیسے آئی ہے؟ تو اب ہمارے ذہن میں بات ہو سکتی ہوں گی. میں اپنی بات ختم کر دوں انشاءاللہ. ہمارے ذہن میں بات آ سکتی ہوں گی بھئی زمانے سے ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے دادا بھی مسلمان ہیں، ہمارے پردادا بھی مسلمان ہیں، لکڑ دادا بھی مسلمان ہیں، تکڑ دادا بھی مسلمان ہیں. مسلمانوں میں سلسلہ ہمارے جو ہے گھروں میں چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں یہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں. چھلا بھی دیکھ رہے ہیں، چھٹی بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن آیا کہاں سے ہے بیچ میں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. تو ہندوستان میں کئیوں جو ہے لوگ جیا کرتے تھے. اس ہندوستان کے اندر، اس ہندوستان میں کئیوں طریقے وجود میں آیا کرتے تھے. مغل خاندان کے اندر شاہ جہاں کے زمانے میں ایک ایران سے جو ہے شیعہ کی باندی آئی، بطور جو ہے شیعہ کا بادشاہ. ایران کا بادشاہ جو ہے ہدیے میں جو ہے شاہ جہاں کو دیا تھا. اس نے آئی تو اس کے گھر کے اندر اس نے بادشاہ سے اجازت لی ہے. ہمارے مذہب کا ایک طریقہ ہے، وہ چھلا کرنے کا طریقہ، چھٹی کرنے کا طریقہ. بادشاہ جہاں پنا اگر آپ اجازت دے تو میں میرا مذہب کا طریقہ کر لوں. میں اگر آپ اجازت دے تو میرا مذہب کا طریقہ کر لوں. تو فرمایا کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے صدا پائی. تو انہوں نے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کر لے جا، تیرا کیا ہے کر لے جا، باندھی ہے کر لے جا تیرا طریقہ. لیکن ان کو کیا پتا تھا یہ باندھی کا طریقہ سلو پوائزن کی طرح آزاد عقلمند لوگوں کے نمازیوں کی زندگی میں اور ان کے جیون کے اندر یہ سنت سمجھ کر ان کی زندگی میں آ جاتا ہے. اس کو کیا پتا تھا؟ بس اس نے وجود کر دیا اس چیز کو، اور جیسے کہ وجود میں آگے چلتے چلتے چلے گئے. آج اللہ حفاظت فرمائے. سمجھ رکھنے والے ماشاءاللہ چند نوجوان سمجھ رہے ہیں، لیکن چند نوجوان ایسے بھی ہیں اماں بولے تو وچ کرنا، بابا بولے تو وچ کرنا، جو رو بولے تو وچ کرنا. کیا؟ دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، پیسوں کے بارے میں نہیں. ہمارا چلے گا، ہمارا معاملہ چلے گا. بولے بھائی عقیقہ کردہ بنا تو بچے کو سمجھے بھائی آپ امی کو بولتا عقیقہ کردہ بنا. نہیں حضرت ہم امی سنتے نہیں، وہ تو سنتے نہیں، میں کیا کرنا ہوں. اچھا دین کو برباد کرنے کے لیے عورتوں کا نام، دنیا آباد کرنے کے لیے ہمارا نام. اس لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی عورتیں ہیں. اور جس کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ مردیں ہیں. اس لیے فرمایا کہ ایک عورت کتنے مردوں کو لے کو جاتی؟ ہول سیل میں 4 جنوں کو لے کو چلے جاتی. اس آیت کے اعتبار سے میں اپنی بات ختم کر دوں. اللہ کا فرمان ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بسنے والا دنیا میں جو بھی انسان مذہبی اسلام کا طریقہ چھوڑ کر چاہے انہیں جتنا بھی اچھا طریقہ بنا لے، اللہ کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس کا عمل ہم قبول نہیں کریں گے. الٹا آخرت میں وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں بڑا نقصان اٹھانے والا ہے. تو اللہ کرے ان باتوں کو مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ کر شریعت و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت میں پڑھے، سنت میں خالی جگہ دے کر آگے بڑھے.